جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ. پہلے سب اکٹھے ہوں گے، پھر سب کو الگ کر دیا جائے گا. سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستارہ پرستش کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، قبروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقوں کا گروہ، مرتدوں کا گروہ، ایمانداروں کا ان کے اعمال اور عقائد کے مطابق پھر گروہ بندی کی جائے گی. یعنی پہلے تو سارے ایمان والے ایک طرف ہو جائیں گے، کافر ایک طرف ہو جائیں گے، مرتد، مشرک، منافق وغیرہ میجر کلاسیفیکیشن. پھر اس کے بعد اس کے اندر پھر گروپ بندی، علماء علماء کے ساتھ، صلحاء صلحاء کے ساتھ، عابد عابدوں کے ساتھ. یعنی جس کی جو نیکی یا خصوصیت حاوی ہوگی اس کی شخصیت میں، وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا. عابد عابدوں کے ساتھ، متقی متقیوں کے ساتھ، خاشعین خاشعین کے ساتھ، شہداء شہداء کے ساتھ، مجاہد مجاہدین کے ساتھ، حفاظ حفاظ کے ساتھ، قراء قراء کے ساتھ، سخی سخیوں کے ساتھ، عادل عادلوں کے ساتھ، رحم دلوں کے ساتھ. اب آپ بھی سوچ لیجئے کہ کس کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے. اسی طرح فساق اور فجار کے گروہ بھی الگ الگ کر دیے جائیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا المرء مع من احبہ، کہ جس چیز کی محبت دل میں غالب ہوگی انسان کو پھر اس کے مطابق اسی چیز میں شامل کر دی. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ محبت ایک چیز سے کریں اور کام کوئی اور کریں. عموماً انسان عمل بھی کون سا کرتا ہے؟ وہی جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. اب فاسق و فاجر یعنی بظاہر کلمہ گو لیکن عمل کچھ نہیں، ان کے بھی الگ گروہ. بے نماز بے نمازوں کے ساتھ، بے روز بے روزوں کے ساتھ، مانعین زکوٰۃ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، والدین کے نافرمان نافرمانوں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ، غاصب غاصبوں کے ساتھ، خائن خائنوں کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والے انہی کے ساتھ. غرضے کے میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں مشرکوں منافقوں فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ الگ الگ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، سورج قریب آ جائے گا. زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے. تپتی دھوپ میں پاؤں رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے زمین پہ. دور دور تک کہیں سایہ نظر نہ آئے گا. لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے. کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا. کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، سینے اور گردن تک پسینے میں. کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی، یعنی منہ تک آ رہا ہوگا. بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا. بھوک پیاس اور گرمی کی شدت کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے. تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ جہنم میں بھیج دے. دیکھیے جنت اور جہنم بعد میں ہے، لیکن میدان حشر میں بذات خود کھڑے ہونا ایک الگ مصیبت کی بات ہے. ہاں اگر آپ نیک ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، آپ کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو نہیں نصیب ہوگا جنہوں نے وہ عمل کیے ہی نہیں ہوں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک شخص نے کام کیا نہیں اور وہ کہے مجھے بھی وہ سایہ دے دو، میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں. آپ نے ٹکٹ لیا ہی نہ اور آپ کہیں مجھے بھی انٹر ہونا ہے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو وہاں کیسے ہوگا؟ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، خواہ جہنم میں بھیج دے. یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے. اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. تو سوچئے کہ اس روز پھر زمین کا حال کیا ہوگا جب سورج بھی اتنا قریب آ جائے گا. اب لوگ بے حد تنگ ہو رہے ہوں گے، لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی،
آج آپ ہمارے لیے سفارش کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے. حضرت آدم فرمائیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا. تو سب سے زیادہ غضبناک اللہ تعالیٰ کس دن ہوں گے؟ حشر کے دن. نہ اس سے پہلے کبھی اور نہ اس کے بعد. وہ کہیں گے مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. وہ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے. نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ میں نہ آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا. میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوئی. آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا. تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں گے. لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کرا دیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا. میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز پرس نہ کر لیں. لہذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا. میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا. تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور اس کا فرمان ہے اور اللہ کی روح ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا. تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے. لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور سفارش کیجیے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے. رسول رحمت فرمائیں گے ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا. شفاعت کے لیے آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ مقام محمود جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا. وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو دیے جاؤ گے، سفارش کرو قبول کی جائے گی. یہی شفاعت کبریٰ ہوگی، یہی شفاعت کبریٰ ہے. شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے، یعنی اس مقام محمود سے پھر میدان حشر میں آئیں گے. اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے. اس کا ذکر قرآن میں کہاں آتا ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا. عدالت الہی قائم ہو جائے گی. ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو بطور گواہ طلب کیا جائے گا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اب آپ دیکھیے کہ عدالت لگی. امیجنیشن سے بھی کام لیجئے. آپ کہاں سے اٹھے تھے، کس حالت میں کہاں جا پہنچے، اور اب وہاں پر عدالت لگ گئی. کبھی عدالت جانے کا اتفاق ہوا ہو، کبھی ٹیلی ویژن پر دیکھا ہو کچھ منظر، تو ایک عجیب سی ہیبت ہوتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عدالت لگ چکی ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں. اب یہ جو ترتیب ہے کہ نامہ اعمال کب ملیں گے، ہم سمجھتے ہیں ہم وہ اٹھیں گے سو کے اور وہ جلدی سے کوئی لے آئے گا، یہ لے لو اپنی کتاب، اور ہم اس کو بس لے کے چل پڑیں گے. ترتیب نہیں پتا کہ کون سی چیز کہاں ملے گی اور کب کیا کام ہوگا. یہ ترتیب جاننا بے حد ضروری ہے.
سب لوگ آ کھڑے ہوئے ہیں، اب فیصلہ ہونے لگا ہے. اس سے پہلے کیا کہا جائے گا؟ اعمال نامے اب تقسیم کر دیے جائیں. اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اعمال نامے پہ نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا. جو کچھ اب تک آپ نے کیا ہے اور جو آئندہ زندگی میں موت تک کریں گے، وہ سارا کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہوگا. سوچیں آپ کے دن اور راتیں کہاں گزرتی ہیں اور کیسے گزرتی ہیں. یہی البم ہے جس کی تصویریں کل آپ کے سامنے آئیں گی. بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی. اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے. اب جان میں جان آئے گی. جب اچھے اچھے کام جن لوگوں نے کیے ہوں گے وہ فوراً شیئر کرنا شروع کر دیں گے. ہاں اقرؤ کتابیہ، لوگوں آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. کیا واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں دنیا میں کہ جو ہم کہیں بھی رکھ سکتے ہو، کسی کو بھی دکھا سکتے ہو؟ اگر آج دنیا میں ہم ایسے کام کرتے ہیں نا جو ہم کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، یہ کسی کو دکھا نہیں سکتے، تو یاد رکھیے قیامت کو بھی نہیں دکھا سکیں گے. اپنے آپ سے سوال کیجیے، کیا میرے عمل ایسے ہیں کہ میں دوسروں کو دکھا سکوں؟ وہ کتنے کام ہیں کہ جن کو کرتے ہوئے مجھے یہ ڈر لگتا ہے ہائے کسی نے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا، کسی کو پتا چل گیا تو کتنی بےزتی ہوگی. ڈرتے بھی ہیں تو صرف دنیا کے لیے اور صرف دنیا کی حد تک، کبھی نہیں سوچتے کہ وہاں کیا بنے گا. کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا. اور چہروں کی سیاہی کے بارے میں پیچھے آیت پڑھ چکے نا آپ. جو لوگ تفرقہ بازی کا شکار ہوں گے اور جو حق آنے کے بعد بھی ضد اور عناد کا شکار رہیں گے، ذلت ان کے چہروں پہ چھا جائے گی. حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، کاش مجھے نہ پتا ہوتا یہ حساب کتاب کیا چیز ہے. کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے. یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیا ہوا؟ کوئی بات بھی نہیں چھٹی، کوئی بات بھی. اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تعالی جس جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پوچھیں گے. سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا. مشرک جواب دیں گے، انکار کریں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا. واللہ ربنا ما کننا مشرکین. شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو جھوٹے لوگ قیامت کے دن پھر جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کرام کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے. جو فرشتے انہیں دیکھتے تھے یہ سب کرتے انہیں بلائیں گے. وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے. شرک سے بھرپور کرام کاتبین کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا. مشرکین اس سے بھی انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے یہ نہیں کیا. پھر اس دور کے انبیاء، علماء یا اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے. پہلے اللہ تعالیٰ کس سے پوچھیں گے؟ خود ان سے. ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے؟ کرام کاتبین سے. ان کے انکار پر کس سے پوچھیں گے؟ یہ اتنا پوچھنے کی اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، حجت تمام کی جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں ہم پہ تو ظلم ہو گیا. پھر وہ جگہ لائی جائے گی جہاں شرک کیا جاتا تھا، یعنی وہ بت، وہ زمین، وہ علاقہ جہاں لوگ جمع ہو کے شرک کرتے تھے وہ سامنے لایا جائے گا. یعنی زمین کی گواہی. وہ بھی مشرکوں کے خلاف شرک کی گواہی دے گی، وہ پھر بھی انکار کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا اللہ کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے. مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی نہیں مانتے، یہ سارے جھوٹے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں مانتے، ہم صرف خود ہی ہماری گواہی کافی ہے. اب وہ چرب زبانی کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے. الیوم نختم
علی افواہہم، اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے. تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی. یعنی صرف زبان بند کر کے انسان کے جسم کا روح کھا لے تک بولیں گے یہ مجرم ہے. کیونکہ مشرک کسی کی گواہی ماننے کو تیار نہیں، وہ کہیں گے ہم صرف اپنی گواہی لاتے ہیں. اپنی گواہی منہ سے نہیں، اب عمل سے تمہارے اعضاء بتائیں گے، اور اعضاء خلاف بولنا شروع کر دیں گے. سوچئے اس وقت کو جب انسان کے اپنے ہاتھ انسان کے خلاف بولیں گے. انسان ہر ایک سے چھپ سکتا ہے، ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے آپ سے تو نہیں چھپ سکتا نا. کہیں گناہ کرنا ہو تو خود سے چھپ کے کریں، تاکہ یہ ہاتھ نہ دیکھیں، یہ پاؤں نہ دیکھیں، کیونکہ یہ بھی بول پڑیں گے قیامت کے دن، یہ بھی بے وفائی کر دیں گے.